بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النحل شریف آیت نمبر 57 سے ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاکی ہے اس ذات کو، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ، کفار مکہ، خصوصاً ان میں سے قبیلہ بنی کنانہ اور قبیلہ بنو تمیم اور قبیلہ خزاعہ، یہ وہ قبیلے ہیں جو اللہ جل شانہ کے لیے بیٹیوں کے قائل تھے۔ بنو خزاعہ اور بنو کنانہ والے کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس جگہ اسی بات کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ مشرکین مکہ ٹھہراتے ہیں للہ اللہ کی ذات کے لیے البنات بیٹیاں، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان کا اس عقیدے کو رد فرما دیا، فرمایا سبحانہ، اللہ تو پاک ذات ہے، اللہ جل شانہ اولاد سے پاک ہے، اللہ جل شانہ بیوی کی صفت سے پاک ہے، اللہ جل شانہ باپ اور ماں کے اعتبار سے پاک ہے، کیونکہ قرآن خود ہی تو کہہ رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے، اور ایک اصول بھی ہے کہ اولاد اپنے باپ کی جنس سے ہی ہوتی ہے۔ تو جب اولاد اپنے باپ کی جنس سے ہوتی ہے، دیکھنا انسان کی اولاد انسان ہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس کا یہ باپ ہے یہ خود جنس انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، خود یہ ایک انسان ہے، تو جو اس کے نطفے سے پیدا ہوگا تو وہ بھی اپنے باپ جیسا، اپنے باپ کی جنس جیسا ہوگا، انسان اور بشر۔ معاذ اللہ اگر ان کفار کی بات کو معاذ اللہ درست مانا جائے، حالانکہ کسی اعتبار سے درست نہیں ہے، تو پھر تو مطلب یہ نکلے گا کہ فرشتے جس کو یہ کفار عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو پھر فرشتوں کو بھی اللہ ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو جس کی جن سے ہے وہ اسی کی مثل ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ان ساری باتوں سے اظہر من الشمس واضح ہو گیا کہ اللہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی جیسا نہیں، وہ بے مثال ہیں، بے عیب ہیں۔ اللہ کی طرف بیوی کی نسبت کرنا اس کی ذات میں عیب لگانا ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس مالک قدوس لم یزل کی ذات میں عیب جوئی کرنا ہے۔ اور رب خود فرما رہے سبحان، اللہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ذات ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ اس جگہ جو بات واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مشرکین مکہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کیا فرما رہے آگے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے اس آیت کا، یہ ایسے بدتمیز لوگ ہیں کفار عرب، مشرکین مکہ، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور رب کے لیے معاذ اللہ بیٹیوں کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ کیسے بے وقوف اور احمق ہیں۔ پھر غور کریں، اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے کیا اسلوب رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بڑی توجہ کے ساتھ سننے، سیکھنے اور سمجھنے، پھر اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہاں اللہ پاک سورہ النحل شریف کے آیت نمبر 58 میں اور آیت نمبر 59 میں بیٹیوں کی پیدائش کے متعلق احکامات بیان فرما رہا ہے جو کفار میں رائج تھے، معاذ اللہ آج لا علمی کی وجہ سے مسلمانوں میں ایسی گندی رسومات نظر آتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس آیت کریمہ کو اچھے طریقے سے سیکھیں، سنیں، لکھیں اور یاد کریں، اور ماؤں بہنوں تک اس پیغام کو عام کریں اور انہیں بتائیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہونا، بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی کا اظہار کرنا، یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پچھلی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھنا، اللہ کے لیے یہ عرب کے کفار بیٹیاں ثابت کرتے تھے، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگلی آیت میں ان بدتمیز کفار کا بیٹیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے، جو رب کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ ان بیٹیوں کی پیدائش پہ مشرکین مکہ کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے، کفار عرب کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب کبھی، بشرا، بتایا جاتا ہے، یہ خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، مشرکین عرب، مشرکین مکہ میں سے کسی ایک کو، احدہم، ان کفار عرب میں سے کسی ایک کو جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے بالانثى، کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، تیرے گھر لڑکی کی پیدائش ہو چکی ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت ان کفار کی حالت کیا ہوتی جب ان کو یہ کوئی بتاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودا، تو پورا دن اس کافر اور اس مشرک کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ کس وجہ سے؟
کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اس بات کو سننے کے ساتھ اس مشرک اور اس کافر کا چہرہ ذلہ ہو جاتا، وجہہ، اس مشرک کا چہرہ، اس کافر کا چہرہ، مسودہ، کالا سیاہ ہو جاتا، اس وجہ سے کالا ہو جاتا کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَسِيمٌ، اور وہ مشرک، وہ کافر بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے غصے میں بھر جاتا۔ اب اس آیت کریمہ جو قرآن کے 14ویں پارے سورہ النحل شریف، اس کے آیت نمبر 58 کے اندر جو اللہ فرما رہا ہے 58 میں، کہ کفار اور مشرک لوگوں کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ جب ان کے گھر میں، کسی ایک مشرک کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو مشرک کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، وہ غصے میں بھر جاتا، وہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ غصے میں بھر جاتے اور ان کے چہرے کالے، نیلے، پیلے اور سیاہ ہو جاتے، اور مختلف قسم کی پھر وہ باتیں کرتے اپنی بیوی کو، اس پیدا ہونے والی بیٹی کو۔ غور کریں، قرآن کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو جانا، قرآن کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو جانا، قرآن مجید کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر غصے میں بھر جانا، قرآن مجید کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو مختلف باتیں کرنا، اس کو تانے دینا، اس کو گالیاں دینا، بیٹی کی پیدائش پر قرآن مجید کی روشنی میں کسی بھی طرح کا غلط رویہ اختیار کرنا، قرآن کہہ رہا ہے یہ مشرکین عرب کا طریقہ ہے، یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا۔ آج کا مسلم جو آج کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کا غلام بھی سمجھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی بھی ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے؟ بعض مسلمانوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر منہ بنا لیتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر ہمارے معاشرے میں بعض مسلم رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر ہمارے معاشرے میں بعض ہمارے مسلمان بھائی اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں، اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ صرف شوہر نہیں، ایسے لا علم دین سے دور لوگ پیدا ہو گئے، اس شوہر کی ماں بھی اس ماں بننے والی کے خلاف بولتی ہے، گویا کہ اس کی ساس، اس شوہر کا باپ بھی اس بچی کے خلاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اس بچی کا سسر، اس شوہر کے بھائی بھی اس بچی کے خلاف بولتے ہیں جس بچی کو اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے، گویا کہ اس بچی کے دیور۔ اب ان لوگوں کو شرم و حیا نہیں آتی جو بیٹی کی پیدائش پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، رنج و الم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس بیٹی کی ماں کو سارے گھر والے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کو باتیں کرتے ہیں، اور کئی بے حس شوہر تو ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے بیویوں کو بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے معاذ اللہ طلاق کی دھمکی دے دی، اور بعض نے صرف دھمکیاں نہ دی، طلاق کی،
بلکہ بیوی سے بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے معاذ اللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش میں یاد رکھیں نہ شوہر کا کوئی دخل ہے نہ بیوی کا کوئی دخل ہے، کہ اولاد کیسی ہو، حسین و جمیل اولاد پیدا ہو، اولاد کبھی پیدا ہو، اولاد مذکر یعنی میل پیدا ہو، اولاد مؤنث یعنی فیمیل پیدا ہو، اولاد اپنے اعضاؤں کے اعتبار سے تام پیدا ہو یعنی مکمل، یا اولاد کے بعض اعضا ہوں اور بعض اعضا نہ ہوں، ان ساری باتوں میں کسی بھی انسان کا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا کہ اولاد کی پیدائش میں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، خوبصورت پیدا ہو یا بدصورت پیدا ہو، اعضاء اس کے مکمل ہوں یا ناقص ہوں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے، جو چاہے، جس کو چاہے اور جب چاہے عطا کر دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ یہ ساری رب کی مرضی ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا لوگو تمہارا رب وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ کیسی؟ کیف یشاء، جیسی وہ رب خود چاہتا ہے ویسے ہی شکل و صورت تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ اب اس پر عربی مفسرین نے کلام کیا، مثلا تفسیر کبیر والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر خازن والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر عبداللہ بن عباس صحابی رسول نے اس پہ کلام کیا، تفسیر ساوی والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر روح المعانی والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر روح البیان والے نے اس پہ کلام کیا۔ الغرض عربی مفسرین نے اس آیت کیف یشاء پہ کلام کیا کہ رب جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، رب جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، رب جسے چاہے خوبصورت اولاد عطا کر دے، رب جسے چاہے بدصورت اولاد عطا کر دے، رب جسے چاہے اعضاؤں کے اعتبار سے تام اولاد عطا کر دے، رب جسے چاہے اعضاؤں کے اعتبار سے ناقص اولاد عطا کر دے۔ تو جب قرآن یہ فیصلہ دے چکا ہے 3 پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں کہ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش میں نہ عورت کا کوئی دخل ہے نہ مرد کا کوئی دخل ہے، جس طرح رب چاہے گا وہی عطا کر دے گا۔ اب غور کریں، اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ تمہارا رب اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، العزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے، وہ عزت والی ذات ہے، وہ ساری عزتوں کا مالک ہے۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے، کس کو کیسی اولاد دینی ہے، جیسی چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ اب وہ میرا مسلم بھائی، وہ میرے مسلمان بھائی جو بچیوں کی، بیٹیوں کی، لڑکیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، سوچیں وہ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ترین لوگ ہیں،
کس قدر وہ اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں۔ مطلب یہی نکلا نا کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے ہیں، رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب یہ نکلا وہ اللہ کی عطا پہ معاذ اللہ راضی نہیں ہیں۔ ذرا سوچیں، جو اللہ کی عطا پہ راضی نہ ہو وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اللہ کی دین پہ راضی نہ ہو وہ کیسا رب کا بندہ ہے؟ وہ کیسا مصطفیٰ کریم کا امتی اور غلام کہلوانے والا ہے؟ اللہ اس کو جو دے وہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ اور قرآن یہ چیلنج دے چکا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہونا کفار کا طریقہ تھا۔ آیت نمبر 59 میں دیکھیں، اللہ مزید فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ فرمایا لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے وہ مشرک، وہ کافر جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے، نمبر 1 اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، نمبر 2 وہ غصے میں بھر جاتا تھا، نمبر 3 یتوارا من القوم، وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، تیرے گھر فیمیل اور لڑکی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے من سوء ما بشر بہ، ان مشرکین عرب کے نزدیک بیٹی کی پیدائش کی خبر معاذ اللہ انتہائی بری سمجھی جاتی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کو وہ لوگ انتہائی غلط سمجھتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو وہ لوگ انتہائی گندا معاذ اللہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایمسکہ علی ہون، کیا یہ مشرک، یہ کافر اپنی بیٹی کو اب ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام یدسہ فی التراب، یا اپنی بیٹی کو زندہ ہی گڑا کھود کے زمین میں دفن کر دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، فرمایا ارے یہ مشرکین مکہ، یہ کفار عرب کتنا ہی برا حکم لگاتے ہیں، کتنے ہی برے لوگ ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پہ رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پر کالے پیلے نیلے اور ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کتنے برے لوگ ہیں، کتنی گندی ان کے ہاں رسمیں ہیں۔ اب غور کریں، اس آیت میں بڑا مفصل کلام ہے، اب غور کریں آیت کا ترجمہ سننے کے بعد۔ جو شخص بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہوتا ہے، جو شخص بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی کے عالم میں چلا جاتا ہے، جو شخص بیٹی کی پیدائش میں رنج و الم کا شکار ہو جاتا ہے، جس شخص کا منہ بیٹی کی پیدائش پر کالا پیلا نیلا اور سیاہ ہو جاتا ہے، جو شخص بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو مختلف گالیاں دیتا ہے، اپنی بیوی کی عزت خراب کرتا ہے، اس بیوی کی ذلت اور رسوائی والے معاملات کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ کیا فرما رہا ہے، الا ساء ما یحکمون، فرمایا یہ کفار بہت گندا حکم دیتے تھے کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے تھے، بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے یعنی کفار کے کالے پیلے نیلے اور سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ اے میرے مسلم بھائی، اے میری مسلم بہن، غور کر قرآن کو سن لینے کے بعد، اگر تیرا بھی رویہ یہی رہا، اگر تیرا بھی طریقہ بیٹیوں کی پیدائش پہ یہی رہا، تو بتا پھر قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ جائے گا کہ جو خود کہہ رہے ہیں قرآن میں بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہونا مشرک اور کفار لوگوں کا طریقہ تھا، تو موحد اور مسلم ہے،
تیرے لیے یہ نصاب شریعت نے عطا نہیں کیا۔ سن میں تجھے بتاؤں تیرے لیے بیٹی کی پیدائش پہ شریعت نے کیا نصاب دیا ہے، تیرے آقا نے تجھے کیا پیغام عطا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، مطلب کیا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، توحید پرست کہتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا جو مسلمان ہے، اس کے لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جتنی خوشی وہ کرتا ہے اپنے بیٹے کی پیدائش پر، اتنی ہی خوشی کرے اپنی بیٹی کی پیدائش پر۔ یہ ہے تیرا نصاب اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلم بہن، اے میری مسلم ماں، یہ تیرا نصاب ہے، تیرے نبی اور تیرے آقا نے تجھے عطا کیا ہے کہ تیرا نصاب کیا ہے، تجھے اللہ بیٹا دے تب بھی خوشیاں منایا کر، شریعت کی روشنی میں جائز کام کیا کر، تجھے اللہ بیٹی دے تب بھی خوشیاں منایا کر، شریعت کی روشنی میں خوشی ایسی نہ منایا کر کہ اللہ رسول ناراض ہو جائیں، خوشی یوں منا، اللہ نے تجھے بیٹی دی، مٹھائی لے آ، اس پر قرآن شریف کی تلاوت کر جتنی تجھے آتی ہے، پھر اس مٹھائی کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر، تیرے رشتہ دار تجھے آ کے مبارکباد پیش کریں کہ اے بھائی اے بہن تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے بیٹی جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، تجھے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ تیرا حق تو یہ بنتا ہے جب اللہ تجھے بیٹی جیسی عظیم دولت اور نعمت عطا فرمائے، بیٹی کی ولادت پہ خوش ہو، بیٹی کی ولادت پہ خوشیاں منا، اور خوش ہو کر مسلمانوں میں مٹھائیاں تقسیم کر، مسلمانوں سے مبارکبادیں لے، اور جب تجھے اللہ بیٹا عطا کرے، تیرا نصاب یہ ہے شریعت کی روشنی میں، خوش ہو جا بیٹے کی پیدائش پہ، مٹھائیاں تقسیم کر مسلمانوں میں، مسلمانوں سے مبارکبادیں لے، اور بیٹی یا بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی کیونکہ یہ عظیم نعمت ہے اولاد، اس پر پھر تو 7ویں دن جا کر عقیقہ کر اللہ کے شکرانے میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹے جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، تمہارا نصاب تو مصطفیٰ کریم نے یہ عطا فرمایا کہ بیٹی اور بیٹے کی یکساں خوشی کرنی ہے، بیٹی اور بیٹے کی ولادت پہ ایک جیسی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا نصاب جو ہمیں آقا کریم نے عطا فرمایا، اور یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے کہ مشرکین عرب بیٹیوں کی پیدائش پہ مر جاتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشیاں کرتے تھے۔ یہ کافروں کا طریقہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے امت مسلمہ کو کیا طریقہ دیا؟ جتنا تو بیٹے کی خوشیاں کرتا ہے شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے، اتنی ہی خوشیاں تجھ پہ لازم ہے بیٹی کی ولادت پہ کر۔ اب مسلمان تو وہی ہوگا جو جتنا خوش ہوتا ہے بیٹے کی ولادت پر، اتنا ہی خوش ہو بیٹی کی ولادت پر، یہ تیرے محبوب کا فرمان ہے۔ اس آیت پر بہت کلام ہے جس پہ ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ کلام کریں گے۔ یہ بیٹی کی پیدائش پر لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں، اس عنوان پر ہمارا درس قرآن جو آج ہوا یہ پہلی قسط تھی، جس کا عنوان اور موضوع یہ کہ بیٹی کی پیدائش پر آخر لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں یہ اس کی پہلی قسط تھی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں اس کی جو جتنی اقساط آئیں اللہ وہ ساری سیکھ کر سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے مطابق جس طرح بیٹوں کی ہم خوشیاں کرتے ہیں
اسی طرح ہم سب کو اللہ بیٹیوں کی خوشی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔